بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عزیز بچوں، آج ہم بات کریں گے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین اور خوبصورت نوجوان تھے۔ ان کے والدین اور خصوصاً والدہ، جن کا نام حناس بنت مالک تھا، ان سے بہت محبت کرتی تھی اور مالدار ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت ناز و نعمت سے پالا تھا۔ چنانچہ وہ عمدہ سے عمدہ لباس اور سب سے لطیف خوشبو جو اس زمانہ میں میسر آ سکتی تھی، حضرت مصعب وہ استعمال فرماتے تھے، اور حضرمی جوتا جو اس وقت کے صرف امیروں کے لیے ہی خاص تھا، وہ ان کے روز مرہ کے کام میں آتا، اور ان کے وقت کا زیادہ تر حصہ اپنی آرائش و زیبائش اور زلفیں سنوارنے میں گزرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جتنا انہیں ظاہراً خوبصورت بنایا تھا، اتنا ہی انہیں دل بھی شفاف عطا فرمایا تھا۔ توحید کی صدا نے ان کو شرک سے متنفر کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں پناہ لیے ہوئے تھے اور مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ ہو رہی تھی، اس لیے دوسرے صحابہ کی طرح حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک عرصہ تک اپنے اسلام کو خفیہ رکھا۔ ایک دن انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر عثمان بن طلحہ نے ان کے گھر والوں کو خبر دی تو والدین کی محبت نفرت میں بدل گئی اور انہوں نے قبول توحید کے جرم میں انہیں قید کر لیا، بھوکا پیاسا بھی رکھا۔ یہ ایک عرصہ تک قید رہے، آخر کار تنگ آ کر کسی طرح حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب انہیں مہنگے کپڑوں اور عطریات کا شوق نہ رہا تھا۔ ایک عرصہ کے بعد مکہ واپس آئے تو ہجرت کے مصائب کی وجہ سے رنگ و روپ باقی نہ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر ماں کو بھی ان کے حال پر رحم آ گیا اور یہ تکلیف پہنچانے سے باز آ گئی۔ ان کے متعلق ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جسم پر ستر پوشی کے لیے کھال کا صرف ایک ٹکڑا تھا جو پیوندوں سے بھرا ہوا تھا۔ صحابہ نے دیکھا تو عبرت سے گردنیں جھکا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اب دنیا اور تمام اہل دنیا کی حالت بدل جانی چاہیے۔ یہ وہ نوجوان ہے جس سے زیادہ مکہ میں کوئی ناز پروردہ نہ تھا، لیکن نیکوکاری کی رغبت اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کو تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ بہرحال پھر جب یثرب تک اسلام پہنچا اور مدینہ کے معزز طبقہ نے اسلام قبول کر لیا اور تعلیم اسلام کے لیے کسی معلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اشاعت اسلام کی خدمت پر مامور فرمایا۔ یہ مدینہ میں حضرت اسعد زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رہے۔ ان کی دعوت و تعلیم سے مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ انہی کے خوبصورت اور دلکش انداز دعوت سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبیلہ عبد الاشہل کے سردار حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا مختصر واقعہ آئندہ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔